الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتدى وسبيله الذي ونسرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت النبي الأعظم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية الأبدية إلى قيام يوم الدين من أول يوم ظلمه إلى آخره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر سے بات کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی 169 آیت نمبر میں کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جن لوگوں نے سبیل خدا میں جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تم انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک خدا کی طرف سے رزق پاتے ہیں. بعض دیگر آیات میں عند ربہم یرزقون کے آگے موجود ہے دوسری بعض آیتوں میں ولا وانتم لا تشعرون اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہ کس طریقے سے اللہ کے نزدیک رزق پاتے ہیں. عزیزان گرامی کل کی جو گفتگو ہمارے مابین تھی وہ ایک تلخیص کے طور پر دو چار لفظوں میں اسے رد دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان کا باطن، انسان کا داخل، انسان کی روح، اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی بلا اور سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہے؟ مرض القلب. 3 اسٹیپ تھے جس میں سے آخری اسٹیپ تھا مرض القلب کا، انسان کے دل کے مریض اور بیمار ہو جانے کا.
اور اس کے بعد میں مولا نے دوسرے مقام پر ذکر فرمایا اور سب سے بڑی اور بہترین نعمتوں میں سے کیا ہے؟ تقوی القلب، دل کا پرہیزگار، یعنی پرہیزگاری قلب، دل کی پرہیزگاری، باطن کی پرہیزگاری، انسان کی معنویت کا پاک ہونا، باطن کا، انسان کے داخل کا، انسان کی روح کا صاف اور ستھرا ہونا. یہ دو چیزیں ہم نے کل ایک خلاصے کے طور پر آپ کو ذکر کیا تھا جو مغز مجلس اور روح مجلس تھا. فرش عزا ایک بہترین مقام ہے، فرش عزا ایک عظیم مقام ہے، فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق مسلسل متواتر علماء کا بیان ہے، ذکر ہے کہ کئی روایات میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ فرش عزا پر عظیم ہستیاں، مبارک ہستیاں، معظم ہستیاں، شریف اور جلیل القدر ہستیاں، جن میں برجستہ علماء اور ذاکرین کے بیان کے مطابق شہزادی کونین مولائے متقیان صلی اللہ علیہ اور حضرت شہزادی کے پدر بزرگوار آپ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. عزیزان گرامی، فرش عزا کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں، یعنی جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں جسے معطر کیا جاتا ہے، جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے، جس پر پاک و پاکیزہ چادریں بچھائی جاتی ہیں، جس کے لیے ایک بہترین اہتمام اور اس کے لیے ایک بہترین آمادگی کی جاتی ہے، تو ان آمادگیوں کا، ان اہتمامات کا جو ایک پس منظر ہے پیچھے کا وہ یہ ہے. اور بعض روایات کے مطابق ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کئی بار بزرگ علماء تاریخ کے ایسے ملتے ہیں کہ جو مجلس میں جس وقت آتے تھے تو جوتوں کے اوپر، جوتوں پر جہاں پر مومنین اپنے جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. بلکہ بعض مجالس کا تذکرہ تاریخ اور روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم آئے اور آنے کے بعد میں صاحبان مجلس جہاں پر اپنے جوتے اتارتے ہیں اس مقام پر وہ بیٹھ گئے اور وہیں سے اپنے بابا کے مسائل کو سنا اور سننے کے بعد واپس چلے گئے. یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے مجالس کا، فرش عزا کا. یہ جو 1400 سال سے مجلسوں کا انعقاد ہم کر رہے ہیں، ان محفلوں کا انعقاد ہم کر رہے ہیں، ہم جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ جو تمام پیغمبران، حضرت اسماعیل جنہوں نے ایک بڑی عظیم قربانی اپنے بابا کے سامنے پیش کیا اپنے بابا کے ساتھ، لیکن اس قربانی کو ایک ذبح عظیم پر فدیے کے طور پر کیا کیا گیا؟ منتقل کر دیا گیا. اور وہ ذبح عظیم کربلا معلی میں سن 60 ہجری کو پائے تکمیل تک پہنچا. تو یہ جو اس دین پر، آئین پر آج تک ہم باقی ہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں گرامی، اس کی اپنی ایک عظمت ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے. میں انشاءاللہ جو مقدمہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں میں اسی سے اپنی گفتگو کو منتظر کرتا چلوں گا. اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ مولا امام رضا سلام اللہ تعالی علیہ صلوات پڑھیں ابا صلت ہروی سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں پوچھا ابا صلت ہروی سے. صلت ہروی نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے، فضیل سے پوچھا ہے امام رضا نے. پوچھا یا فضیل اتجلسون وتتحدثون، کیا تم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی تشیع کی بات ہو رہی ہے، مؤمنین کی بات ہو رہی ہے، فرش عزا کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گھروں پر آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے، کیا تم لوگ اتجلسون وتتحدثون، کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقام پر اکٹھا ہوتے ہو، جمع ہوتے ہو، وتتحدثون اور ہمارے بارے میں، ہمارے سلسلے میں گفتگو کرتے ہو؟ تو یہاں پر جناب فضیل نے کہا نام جعلت فداک، ہاں میری جان، میری روح آپ پر اور آپ کے قدموں پر میرے مولا نثار ہو جائے، قربان ہو جائے. بے شک ایسا ہی ہے، ہم ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور آپ کے سلسلے سے اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے، آپ کے آباء و اجداد کے سلسلے سے، دین خدا کے سلسلے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. مولا نے فرمایا جب یہ بات ہو گئی، فرمایا یا فضیل احیو امرنا
فرحم اللہ من احیا امرنا. یہ ایک دعائیہ جملہ بھی ہے، انشاء نہیں ہے اہل بیت کی طرف سے کہ گویا یعنی دعا ہو سکتی نہیں، بلکہ مقام دعا ہے امام کی طرف سے. امام کی زبان پر گویا یہ قیامت تک کے لیے ایک دعا جاری ہو گئی ان افراد کے لیے، ان شخصیات کے لیے، ان محترم لوگوں کے لیے کہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، جو فرش مجلس بچھاتے ہیں، جو فرش محفل بچھاتے ہیں، اور بچھانے کے بعد میں خدا کے ذکر کا اور اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کا ایک ماحول اور ایک معیار پیدا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہو اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو. فرمایا احجو امرنا، اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، اور اس کے اوپر پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امور کو زندہ کرے. جناب فضیل نے فرمایا یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، فکیف یحیا امرکم، یہ جو آپ اپنے عوامر کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے عوامر کو کس طریقے سے زندہ کریں، کیسے آپ کے عوامر کو زندہ کیا جائے. فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس فالناس اذا علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام نے فرمایا کہ اے فضیل ہماری تعلیمات کو حاصل کرو اور لوگوں تک اسے پہنچاؤ، لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ جو اہل بیت کی تعلیم ہے، جو اہل بیت کا دین ہے، جو اہل بیت کا آئین ہے، جو اہل بیت کی سیرت و سنت ہے، ایتعلم ویعلمها الناس، لوگوں کو اس کی تعلیم دو. پھر امام نے فرمایا کہ جب لوگ ہماری تعلیم کی، جب لوگ ہمارے معالم کی خصوصیتوں کو، ان کی خوبیوں کو جان لیں گے، جب اس کے محاسن کو جان لیں گے، لتبعونا، تو برجستہ ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے، ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے. صلوات پڑھنے محمد ایزان گرامی. دین اہل بیت دین پیغمبران ہے، دین اہل بیت دین مرسلین ہے، دین اہل بیت دین قرآن ہے، دین اہل بیت دین خدا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا دین، کئی بار یہ اشتباہات اذہان میں آتے ہیں، کبھی کبھی یہ شبہات بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ سنت کا دین الگ دین ہے، قرآن کا دین الگ دین ہے. نہیں عزیزان گرامی، یہ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنت کا جو دین ہے وہی قرآن کا دین ہے. قرآن کے دین میں اور سنت کے دین میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. جو دین قرآن کا ہے وہی دین سنت کا ہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کے ارشاد کے مطابق یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور جن لوگوں کو خدا نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور میری طرف سے رزق پاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ شرف کس اعتبار سے ملا؟ یہ اسی اعتبار سے ملا کیونکہ یہ قلب سلیم رکھتے تھے، ان کے دل اتنے پاکیزہ تھے، ان کی روحیں اتنی پاکیزہ تھیں، ان کا باطن اتنا صاف و شفاف تھا آب زلال کی طرح کہ یہ خدا کے راستے سے جا ملے اور ملحق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں ایک ابدی زندگی دے دی. وہ انسان کی جو دنیا میں جیے، زندگی گزارے، لیکن مر جائے اور اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، وہ اور لوگ ہیں. مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور مر جانے کے بعد بھی 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے تذکرے زمین و آسمان میں باقی رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو جو لوگ اس دنیا میں جیتے ہیں اور کچھ دن زندگی گزار کے مر جاتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں. مگر کچھ ایسے لوگ بھی بندگان خدا میں ہیں، منتخبین خدا میں ہیں کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، مجتبی قرار دیا، مرتضی قرار دیا. اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد انہیں اس قابل اور لائق بنایا کہ اس دنیا کی فانی زندگی میں چند روزہ رہنے کے باوجود ایسی سیرتوں کے ساتھ، ایسے کرداروں کے ساتھ، ایسے دین و آئین کے ساتھ زندگی گزارا کہ وہ چلے گئے اور 1400 سال کے بعد آج بھی ان کا تذکرہ باقی ہے، آج بھی ان کا نام دنیا لے رہی ہے، آج بھی لوگ ان کے اوپر اپنے اشک بہاتے ہیں، آج بھی لوگ ان
کی خوشیوں میں اپنے گھر کے دسترخوان سجاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں گفتگو اہل بیت علیہ السلام کی کر رہا ہوں، ان کے دین و آئین کی کر رہا ہوں۔ اب جب کہ ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں، اب جب کہ ہم ان کی سیرتوں کے متبع ہیں، ان کی سیرتوں کے تابع ہیں، جب ہم شیعہ ہیں، جب ہم مومن ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی دین، ہمارا بھی آئین، ہماری بھی سیرت، ہماری بھی طریقت، ہماری بھی زندگی انہی کے نہج پر ہونی چاہیے، انہی کے طریقے پہ ہونی چاہیے۔ ایک جوان کو امام جعفر صادق کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جوان کو امام محمد باقر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جوان کو امام زین العابدین کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جوان کو امام مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آئمہ بھی اسی وجہ سے امام نے فرمایا، کس نے؟ مولا متقیان سلام اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں مومن کو اس طریقے سے سڑک پر یہاں وہاں پھرتا ہوا دیکھوں تو اس کی خیشوم پر، اس کی ناک پر اپنی تلوار سے ضرب مار دوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس قدر مومنین کو چاہا ہے، شیعوں کو چاہا ہے، اور ہدایت کے مقام میں کیا فرمایا کہ اگر میں جوان کو بے راہ روی کی صورت میں دیکھوں، ضلال گمراہ یوں ہی بھٹک رہا ہے، بے دین و آئین، بے سیرت و کردار، تو میں اس کی ضرب، اس کی ناک پر ایک ایسی ضرب ماروں، اس کی خیشوم پر ایک ایسی ضرب لگاؤں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی خواہش اور ان کی چاہت کیا ہے کہ ہم ان کے دین پر، ہم ان کے آئین پر چلیں، ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار پر چلیں۔ آج کا زمانہ جو زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جس دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ، آج آپ دیکھیں فیس بک، یوٹیوب اور تمام چیزیں، ٹویٹر اور اس طریقے کی چیزیں، ہماری زندگی کیسی اور کس طریقے کی ہو گئی ہے، جبکہ اہل بیت نے ہم سے کس زندگی کا مطالعہ کیا ہے، قرآن نے ہم سے کس زندگی کا مطالعہ کیا ہے، دین نے ہم سے کیسی زندگی چاہی ہے، اسلام نے ہم سے کیسی زندگی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا نفس، ہماری روح پاک و پاکیزہ اگر نہ ہو تو ہم ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو مجتمع میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اس شکل و صورت میں پیش نہیں کر سکتے جس شکل و صورت میں قرآن نے ہمیں مومن کی شکل میں چاہا ہے، اہل بیت نے چاہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا دل پاک نہ ہو، جس مومن کا قلب صاف ستھرا نہ ہو، جس کا باطن، جس کا داخل خراب ہو، پھر اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء اور جوارے سے، اس کی حرکت و سکنت سے دنیا کا کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات عرض کر دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ جس انسان کا داخل، جس انسان کا باطن، جس انسان کی روح صاف نہ ہو، شفاف نہ ہو، پاک و پاکیزہ نہ ہو، طیب و طاہر نہ ہو، اس کے اعضاء، اس کے جوارے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نہ دین سلامت رہ سکتا ہے، نہ اسلام محفوظ رہ سکتا ہے، نہ سماج اور سوسائٹی، یہاں تک کہ اس کے اپنے اہل، اس کے اپنے عزیز، اس کے اپنے اقربا، ماں باپ، بیوی، بچے، جس مقام پر وہ کام کرتا ہے، جس مجتمع میں وہ زندگی گزارتا ہے، کوئی بھی اس سے صحیح و سالم طور طریقے سے رہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہی حرکت کرے گا جس حرکت کی تاکید اس کا دل کرے گا۔ ظاہر ہے جس کا دل پاک نہیں ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کے قلب میں، جس کے باطن میں، جس کے دل میں مرض اور بیماری ہے، اس کی حرکت و سکنت بھی ایک بیمار انسان کے مانند ہوگی، جو سماج اور معاشرے کو، سوسائٹی کو گندا کر دے، خراب کر دے، آلودہ کر دے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایمان کے شروط میں اہل بیت علیہ السلام نے، مولائے متقیان صلوات اللہ وسلام علیہ نے فرمایا، المؤمن، مومن کا دیکھیے کیا معیار بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک معیار، ایک میزان بتایا ہے اہل بیت نے۔ المؤمن، مومن کیسا ہوتا ہے؟ المؤمن من نفس منہ فی تعب، امام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا نفس اس کی اپنی ذات سے زحمت اور مشقت میں ہوتا ہے۔ المؤمن نفسہ منہ فی تعب، کہ مومن کا نفس، اس کی جان
اور اس کے اعضاء اور جوارے اس کی اپنی جانب سے زحمت میں ہوتے ہیں، محنت میں ہوتے ہیں، مشقت میں ہوتے ہیں، تعب تھکا ہوا ہوتا ہے. وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، جبکہ دنیا اس کے جانب سے راحت میں ہوتے ہیں، آرام اور چین و سکون سے ہوتے ہیں. یعنی ان تک نہ کوئی اذیت پہنچتی ہے، ان تک نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان تک نہ کوئی غضب پہنچتا ہے. تو لوگ مومن سے محفوظ رہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کب ہوگا؟ جب مومن کا دل، جب مومن کا قلب، جب مومن کا ایمان، جب مومن کا ایقان، جب مومن کا داخل، جب مومن کا باطن صحیح و سالم ہوگا. جب انسان تمام تر کثافت سے، تمام تر گندگیوں سے، جب تمام تر نجاستوں سے پاک و پاکیزہ ہوگا، تبھی انسان اس سے راحت میں رہ سکتا ہے، تبھی انسان اس سے سکون میں رہ سکتا ہے. اسی وجہ سے اہل بیت نے کہا کہ المؤمن نفسہ منہ فی تاب، مومن کا نفس اپنی اس کی جانب سے زحمت و مشقت میں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کی جانب سے مطمئن ہوتے ہیں، اس کی جانب سے راحت و آرام میں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ دیں. یہ کب ہوگا عزیزان گرامی؟ جب انسان کا نفس، انسان کی روح گناہوں اور کثافتوں سے اور گندگیوں سے آلودہ نہ ہونے پائے. ایک گلاس میں، ایک ظرف میں ایک صاف شفاف پانی آپ رکھ دیں، اس کے اندر تھوڑی سی مٹی لا کر کے ڈال دیں تو یہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ صاف ستھرا نہیں رہ گیا، طیب و طاہر نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، ایک ظرف میں آپ دودھ رکھ دیں، اس دودھ کے اندر لا کر کے تھوڑی سی کسی بھی چیز کو لا کر کے باہر سے اس کے اندر ڈال دیں تو دودھ جو صاف اور شفاف ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے، اور تمام چیزیں جو بھی اس کے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، فاسد ہو جائے گا، کسی بھی قابل نہیں رہ جاتا ہے. انسان کی روح اسی طریقے سے ہے. جب اللہ نے انسان کو خلق فرمایا تو اس کی طبیعت، اس کی طینت، اس کی روح بالکل پاک و پاکیزہ، صاف و شفاف ہے. یہ آلودہ کب ہوتی ہے؟ جب یہ گناہوں سے ہمکنار ہوتا ہے، جب یہ تجری کرنے لگتا ہے، جب یہ تجاوز کرنے لگتا ہے، جب یہ پروردگار عالم کے دین و آئین کی مخالفت کرنے لگتا ہے، جب معروف سنتوں کے راستوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے. وہ سنتیں جو آسمانوں سے لے کر زمینوں تک رائج کی گئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور مجہول لوگوں کے راستوں پر جب اپنے آپ کو چلا لیتا ہے، تب اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، کثیف ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. اب یہ گناہوں میں اٹ گیا، کثافتوں میں، گندگیوں میں، معصیتوں میں. اب اسے دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی، اب اسے عبادتیں نہیں ہوں گی، اب اسے طہارت نہیں، نجس رہے گا، نجاست کی حالت میں رہے گا. اسے کچھ نہیں پتا جمعے کے دن میرے اوپر غسل مستحب ہے، مجھے غسل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جمعے کے دن مجھے صدقہ نکالنا چاہیے، نہیں نکالے گا. جمعے کے دن مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ ہدایے، کچھ تحفے لے کر کے آنا چاہیے، نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس اس کا باطن اندر سے آلودہ ہو چکا ہے، اسے کچھ نہیں پتا. امام جعفر صادق سلام اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے لیے معین کرے اور اس دن صرف اور صرف فقہ جعفری کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دے، فقہ جعفری کو سیکھے، دین حضرت محمد اور آل محمد کو سیکھے. تو عزیزان گرامی، جب نفس آلودہ ہو جائے تو انسان کا دل عبادتوں میں نہیں لگتا، اب نماز میں دل نہیں لگے گا. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے کہا کہ سب سے کم چیز، میں تھوڑا سا مستعجل ہوں، سب بات پڑھ محمد مجالس بھی ہیں اور وقت کے اندر مجلس کو ختم بھی کرنا ہے، باتیں بہت ہیں، تمام باتوں کو پھیلانے سے پھر وقت بھی بہت ہوتا ہے. البتہ ہم چاہیں گے کہ اپنے موضوع پر آ جائیں، ابھی تک ہم اپنے موضوع پر نہیں آ سکے جو مجھے پڑھنا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا کہ سب سے کم جو ایک مومن کے دل سے، سب سے کم جو سب سے چھوٹا ایک ادنا عذاب، ایک عقاب میری طرف سے ہوتا ہے کہ میں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت کو میں سلب کر لیتا ہوں، چھین لیتا ہوں. اب اس کا دل نہ نماز میں لگے گا، نہ دعا میں لگے گا، نہ مناجات میں لگے گا. مجلس میں بیٹھا ہے مگر وہ ایک بڑی مصیبت کے ذکر پہ بھی اپنی آنکھوں سے اشک نہیں گرا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سلب کر لی گئی ہے اس کی توفیق اور اس سے حلاوت ذکر خدا کو سلب کر لیا گیا. عزیزان گرامی، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کا نفس، انسان کی روح گناہوں سے، کثافتوں سے، آلودگیوں سے کیا ہو جائے؟
آلودہ ہو جائے، جا کر کے مل جائے، مخلوط ہو جائے، امتزاج و اختلاط نفس و روح ایک نجس اور کثیف چیز سے ہو جائے، ایسی چیزوں سے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اور پھر انسان ظاہر سی بات ہے احسن تقویم کی منزل سے نکل کر اسفل سافلین کی منزل میں آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں انسان کی خلقت کو اللہ نے احسن تقویم قرار دیا ہے کہ انسان کو سب سے بہترین میزان پر ہم نے پیدا کیا ہے، مگر جس میزان پر، جس تقویم پر، جس فطرت پر، جس طبیعت اور طینت پر انسان کی خلقت ہوئی، اگر انسان اس طبیعت سے، اس طینت سے، اس فطرت سے، اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لے تو میں اسے اسفل سافلین، سب سے نچلی، سب سے ناپسند طبقے میں لے جا کر کے ڈال دیتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے، اور جب انسان اس چیز سے آلودہ ہو جائے تو پھر مشکلات انسان کی زندگی میں آتی چلی جاتی ہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہوئے کچھ باتوں کو ذکر کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے گناہوں، معصیتوں، دلوں کی آلودگیوں کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ اگر مومن کا دل آلودہ ہو جائے، دل اس کا، مومن کا قلب اگر آلودہ ہو جائے، اس کی نفس، اس کی روح اگر آلودہ ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ یعنی مومن نہیں رہ جاتا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے خسائر، اس کے جو خسارے ہیں، اس کے جو گھاٹے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ دیکھیں دعائے حضرت خضر علیہ السلام، جسے ہم بمعروف دعائے کمیل بزبان مولا متقیان علی ابن ابی طالب سلام اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے ہیں، کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، گناہ اور معصیت انسان سے اس کی عصمت کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ ڈالتے ہیں۔ تحت کل اسم، عصمت کو توڑ دیتے ہیں، یعنی جو عصمت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ عصمتوں کی بھی قسمیں ہیں، انبیاء کی قسمتیں الگ ہیں، مرسلین کی قسمیں عصمتیں الگ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی عصمتیں الگ ہیں، لیکن مومن کے اندر بھی عصمت رکھی گئی ہے، یعنی ایک ایسا مادہ جو مومن کو گناہوں سے، جو مومن کو برائیوں سے، جو مومن کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بہت ہزار چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، یعنی کچھ ایسے گناہ مومن انجام دیتا ہے جس سے اس کی عصمت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ایسے بھی گناہ مومن انجام دیتا ہے جس سے اس کی نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو قرار دی ہیں وہ نعمتیں بدل جاتی ہیں، وہ نعمتیں آپ سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے کہ جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ یعنی مومن کچھ ایسے گناہ، مومن کچھ ایسی خطائیں، مومن کچھ ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو جریمے، جو جرم انسان کے اوپر بلا اور مصیبتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ اتنی عظیم دعا ہے دعائے کمیل، اتنی بزرگ، اتنی شریف، اتنی جلیل یہ دعا ہے۔ اس دعا کو مولائے متقیان سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سجدے میں پڑھا ہے دعائے کمیل کو۔ ہم ایک گھنٹے میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، ہماری کمر ٹوٹنے لگتی ہے، پھر دل بھی نہیں لگتا، پھر کبھی مارکیٹ میں گھومنے لگتے ہیں، کبھی موبائلوں میں گھومنے لگتے ہیں، کبھی بیوی بچوں میں چلے گئے، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں۔ زبانوں سے الفاظ تو جاری ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی، ان کے مفاہیم، اس کی معنویت میں ہم اپنے آپ کو نہیں اتار پاتے۔ امام نے کیا فرمایا؟ سجدے میں گریا کرتے رہے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے رہے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے جو گناہ روک لیتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اے میرے خدا، اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، ان گناہوں کو بخش دے کہ جو گناہ امیدوں کو قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں۔ امیدوں کی بہترین ملجا، بہترین ماوا، بہترین پناہ گاہ اللہ کی ذات گرامی ہے، بالا صفات۔ انسان جس سے توکل کر سکتا ہے، انسان جس پر بھروسہ اور اعتبار کر سکتا ہے، جس سے اپنی دل کی باتیں کہہ سکتا ہے، رات کی تاریکی اور ظلمت میں جس سے یکو تنہا ہو کر کے اپنے تمام راز و نیاز کر سکتا ہے،
وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ انسان خلوت کرتا ہے عزیزان گرامی۔ تو ایسے گناہ، ایسی معصیتیں کہ جو انسان سے اس کے رزق کو دور کر دیتی ہیں، جو انسان کی عمروں کو گھٹا دیتی ہیں، انسان کی عمروں کو کم کر دیتی ہیں، انسان کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں، اسی وجہ سے قرآن نے کہا کلو شیء بما کسبت رہینۃ۔ یہ یاد رکھو کہ چائنا کی طرف سے مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور نہ امریکہ کی طرف سے، نہ اسرائیل کی طرف سے، نہ ہندوستان کی طرف سے۔ یہ مومن کو تہدید ہے، یہ مومن کو چیلنج ہے، جو بھی کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو اسی عمل کے مرہون منت ہو، اسی میں تمہیں گرفتار بلا کر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا اپنے عمل کو، اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ زمینوں میں فتنے اور فساد رائج ہو گئے، اور خشکیوں کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں، سمندروں میں بھی فساد رائج ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ مما کسبت ایدی الناس، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جسے انسان کے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے آپ کو مصیبتوں میں اور بلاؤں میں گرفتار کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب انسان گریہ کرے، اب انسان فریاد کرے، اب انسان چیخو پکار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر لیتا، جب تک اپنی روح کو پاکیزہ نہیں کر لیتا، جب تک اپنے آپ کو صحیح و سالم نہیں کر لیتا، تب تک انسان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مولا متقیان صلوات اللہ وسلام تعالی علیہ نے فرمایا اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلو سڑک پر اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھے گا، مولانا سید سلمان صاحب دیکھیں گے، ذیشان صاحب دیکھ لیں گے، تو کیا ہوگا بھائی؟ انذار ہوگا۔ شرم و حیا کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چلو گلی سے ہٹ جاتے ہیں، سڑک سے ہٹ جاتے ہیں، بازار سے ہٹ جاتے ہیں، اب چلو کہیں تنہائی میں اکیلے جہاں پر ہم ہو، جہاں کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، وہاں پر چل کر کے گناہ کرتے ہیں، وہاں پر چل کے اپنے نفس کو آلودہ کرتے ہیں۔ انسان واقعی میں کتنا وہی ہے کہ لظلوم کفار کہا ہے انسان کو۔ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ حد درجہ ناشکرا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان تو یہ مولا نے کیا فرمایا؟ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات۔ اے مومن، اے انسان، اپنے نفسوں کو خلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، اکیلے پن میں بھی، جب تم بالکل اکیلے ہو، جب تم بالکل تنہا ہو، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، دوست نہیں دیکھ رہا ہے، قوم و سماج و معاشرے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی تم اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے اس کے آگے اپنے قول میں ایک مہر لگا دیا اور لگا کر کے یہ بتایا فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، کیونکہ تمہاری گناہ کا جو دیکھنے والا ہے وہی تمہارے حق میں فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ گناہوں کا دیکھنے والا جو خدا ہے، ان الشاہدہ، جو شہادت کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، شہود جو شاہد ہے، هو الحاکم، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے نفسوں کو، اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی طینتوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اسی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کی طینت کو، جن کی طبیعت کو، جن کے روحوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ اوجنو بماء ولایتنا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طینت کو، ان کی مٹیوں کو ہماری ولایت کے پانی سے گونجا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ عصمت جیسے انبیاء رکھتے ہیں، جیسے مرسلین رکھتے ہیں، جیسے اہل بیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مومن بھی عصمت رکھتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ مومن عصمت کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ مومن کی خلقت اہل بیت کی طینت سے کی گئی ہے۔
مومن کی خلقت ان کے ولایت کے پانی سے کی گئی ہے، وہ جنوب ماء ولایتنا، اور اسی وجہ سے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، تو جس کی طینت، جس کی طبیعت اور جس کا وجود ایسے پانیوں سے گوندھا گیا ہو، خلق کیا گیا ہو، عزیزان گرامی، جب وہ گناہوں سے، معصیتوں سے، خطاؤں سے آلودہ ہو جائیں تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہ جاتے، پھر وہ کسی لائق نہیں رہ جاتے، پھر ان پر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر ان پر واعظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر عبرتیں ان کے سروں سے گزر جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد ما اکثر العبر واقل الاعتبار، مولائے متقیان نے فرمایا کہ اس دنیا میں عبرتیں کتنی ہی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ میں کہوں گا کہ اے مولا، عبرتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل نہیں کر پاتے جن کی روحیں آلودہ ہو چکی ہیں، جن کے دل بیمار ہیں اور جن کے دل سالم ہیں، جن کا قلب پاک ہے، وہ آپ سے جا کر کے ملحق ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ما اکثر العبر واقل الاعتبار، امام نے فرمایا کتنی ہی عبرتیں ہیں مگر اس سے اعتبار، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کتنے کم لوگ ہیں۔ تو نصیحتیں انسان کے اوپر اپنا اثر نہیں کرتی ہیں، بعض انسان کے دلوں پر اپنا اثر نہیں کرتا ہے۔ اچھی باتیں اور اچھے اخلاق و کردار کی باتیں انسان کو پسند اور اس کی روح کو جو ہے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور پسند نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نفس و روح مومن کا آلودہ ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جن لوگوں نے اپنی روحوں کو سنوار لیا، جن لوگوں نے اپنے باطن کو اور اپنے داخل کو بنا لیا، ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جب انسان کی روح مزین ہو جائے، مرتب ہو جائے تو انسان عالم ملکوت سے جا ملتا ہے۔ آج ایک انسان جوان ہے، میں جوانوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا، مجلسیں لذت کا نام نہیں ہے، میں انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں ذکر کروں گا، مجلسیں مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ مزہ لینا ہے تو آپ میخانے جائیے، مجلسوں میں کس لیے آئے ہیں؟ فرش صاحب مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی مشکل ہمارے قوم کی، ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہماری قوم، ہمارے جوان، ہمارے لوگ مزہ لینے کے چکر میں تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ فرش عزا ہدایت کی جگہ ہے، یہ فرش عزا روحوں کو مزین، مرتب، پاک و پاکیزہ کرنے کا مقام ہے۔ یہاں پر انسان اپنے آپ کو سجانے، اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ انسان اگر یہاں لذتوں کو تلاش کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ لذتوں میں ہی چلا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جنت لذتوں میں نہیں رکھی گئی ہے، الجنت حفت بالمکارہ، یہ آپ جان لیجئے کہ جنت مشقتوں میں، زحمتوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ انہیں اگر تم آسانیوں میں، آسائشوں میں اور مزے میں تلاش کرو گے تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، نصیحتیں اور عبرتیں انسان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، اثر انداز نہیں کر پاتی ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی روح، مومن کا نفس آلودہ ہو چکا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک جوان جو آج ایک جوانی کے مرحلے میں ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ نظام خلقت ہے، یہ سنت خدا ہے۔ کیا فرمایا پروردگار عالم نے کہ اللہ کی سنت میں کبھی بھی کوئی تبدل نہیں آتا۔ لا تجدل، وہ کیا ہے آیت بہرحال کہ اللہ کی سنت کبھی بھی نہیں بدلتی، اللہ کی سنت کبھی بھی تحویل نہیں ہوتی۔ اس نے انسان کو خلق کیا، کل آپ بہت چھوٹے سے مختصر سے ایک بچے تھے، اس کے بعد آپ جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد میں آپ بزرگی کے مرحلے میں آ گئے، بزرگی کے مرحلے میں آنے کے بعد آپ بڑھاپے کے مرحلے میں آ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے جوان جوانی کے عالم میں سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز انہیں سراب کی طرح اور دھوئے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جب زندگی کی یہ مدتیں، جب زندگی اور عمر کے یہ ایام آپ سے گزر جائیں گے اور 10 سال، 15 سال، 20 سال شادیاں کر لینے کے بعد، بیاہ کر لینے کے بعد
دنیا کی جو حلال اور مباح لذتیں ہیں ان کو جب آپ حاصل کر لیں گے اور پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا کچھ میں نے کمایا ہے، کیا کچھ میں نے پایا ہے اور کیا کچھ میں اپنے پیچھے کھو چکا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا کہ کل کی جو باتیں ممبروں پر ہوتی تھی، کل کی جو باتیں محرابوں میں ہوتی تھی، کل کی جو نصیحتیں ماں باپ کرتے تھے، کل کی جو باتیں عزیز و قربا اور والدہ کرتی تھی، دوست و احباب کیا کرتے تھے، نماز کی تعلیم، نماز پڑھو، ہم سے نماز رخصت ہو چکی ہے، طہارت کرو، طیب و طاہر ہو، نجاست کی حالت میں نہ رہو، وہ چیزیں ہم سے اگر رخصت ہو چکی ہیں، اخلاقی پہلو، اخلاقی چیزیں ہم اپنے بزرگان کے ساتھ اگر با اخلاق نہیں ہیں، با کردار نہیں ہیں، یہ چیزیں اگر ہم سے رخصت ہو چکی ہیں تو ان چیزوں کو 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد جب ہم پلٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کچھ بھیج دیے ہوتے اپنے نفس اور اپنی روح کی طرف سے اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ مقام افسوس ہوگا مومن کے عزیزان گرامی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اپنی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف آ جاؤں گا۔ کل گفتگو کو یہیں سے دوام دوں گا کہ آلودگی نفس کو ہم بچائیں کیسے، انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں یہیں سے دوام میں گفتگو کروں گا۔ تو نفسوں کی پاکیزگی ضروری ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک خوبی اور یہ بھی ایک کمال ہے کہ جن کے نفسوں میں، جن کے ظروف میں اللہ نے پھر بھی ابھی اتنی صلاحیت، اتنی قوت اور اتنی قابلیت باقی رکھی ہے کہ وہ فرش عزا پر آئیں اور صالحین اور اتقیاء، مظلومین، شہداء، غرباء کے اوپر بیٹھ کر اشک ریزی کریں عزیزان گرامی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے۔ ایام گریہ و بکا ہیں، ایام مجلس و عزا ہیں، اور آپ مسلسل مجالس کو سن رہے ہیں، مسلسل گریے سے آپ کا سروکار ہے۔ کل ایک روایت میں نے پڑھا تھا، اگر 2-5 منٹ تھوڑا سا تاخیر بھی ہو جائے اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اپنی بات کمپلیٹ کر دوں، یہیں سے میں ربط مصائب کروں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لگے۔ میں نے کل ایک روایت پڑھا تھا، اس روایت میں یہ ذکر کیا تھا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل پشمردہ ہو جائیں گے اس دن تمہارے دل زندہ رہیں گے۔ آج میں اسی متن پر ایک روایت پڑھ کر کے اور فوراً جو ہے مسائل پر آ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا، امام رضا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، من تذکر مصابنا، جبکہ اس میں تقریباً 2 روایتیں تھیں جنہیں میں نے فضائل میں پڑھنا تھا، لیکن اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک مسائل کی صرف روایت پڑھ کر اور منزل کی طرف آ جاؤں۔ فرمایا من تذکر مصابنا وبکا فبکا وابکا، امام نے فرمایا کہ جس کے سامنے من تذکر مصابنا، ہماری مصیبتوں کو ذکر کیا جائے، فبکا وابکا، بس وہ گریہ کرے، روئے، وابکا یا رلائے، روئے یا رلائے، لم تبقى عینہ یوم تبقى العیون، امام نے فرمایا اس دن کی، جس دن لوگوں کی آنکھیں گریہ کنا ہوں گی، اس کی آنکھ رونے سے محفوظ رہے گی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت پر گریے کے فائدے اہل بیت نے اپنی زبانوں سے فرمایا۔ منقول ہے عزیزان گرامی تاریخ و روایات کے اندر کہ اہل مدینہ کہتے تھے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا، آپ کا دل آمادہ ہو گیا ہے، آپ آمادہ گریہ ہیں۔ بس 2 سے 4 کلمے مسائل، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ جب شفق پر، فلک کی لالیوں پر محرم کا چاند نمودار ہونا ہوتا تھا تو ہم محرم کا چاند دیکھ کر محرم کو نہ پہچان پاتے تھے، بلکہ جب امام جعفر صادق کے گھر سے بلند آواز سے گریہ و بکا کی آواز سنتے تھے تو ہم یہ جان لیتے تھے کہ حسین شہید، حسین غریب، مظلوم کربلا کی شہادت کا دن آ پہنچا، محرم کے دن آ گئے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ ایسا مظلوم ہے، یہ ایسا غریب ہے کہ جس کی مظلومی پر، جس کی غربت پر عزیزان گرامی ملائکہ نے گریہ فرمایا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، اے لوگوں میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا۔ انا ابن
من بکت علیہ الجن فی الارض، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے اوپر زمین میں جناتوں نے گریہ کیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے اوپر آسمانوں میں فضاؤں میں پرندوں نے گریہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ منقول ہے کہ امام ابھی کربلا نہ پہنچنے پائے تھے، جبکہ آج 2 تاریخ ہو گئی، ورود کربلا کا وقت ہے۔ میں یہیں سے گریز کر کے تھوڑے سے چند لمحے، چند کلمے جناب مسلم سے پڑھ کے مسائل کو تمام کروں گا کہ امام ایک مقام پر ابھی پہنچے تھے کہ وہاں سے کیا دیکھا کہ صحرا سے کچھ گھڑ سوار گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آپ کی طرف لا رہے ہیں۔ امام نے اپنے فرزندان سے اور اپنے جوانوں سے کہا کہ انہیں دیکھو اور انہیں بلاؤ کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تاکہ کوفے کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، خاندان بنی ہاشم کے کچھ جوان ان گھڑ سواروں کے پاس گئے، انہیں بلایا۔ آنے کے بعد میں سلام و دعا ہوا، اور سلام و دعا کے بعد ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ کوفے کے حال کیسے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ امام سمجھ گئے۔ امام نے کہا کہ ہم نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اے بھائی یہ بتاؤ کہ کوفے کے حال کیسے ہیں۔ کہا مولا بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم کوفے سے نکلے تو مسلم کی لاش کو زنجیروں میں باندھ کر کوفے کے گلی اور کوچوں میں ہلایا جا رہا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین زمین پر بیٹھ کر گریہ فرمایا، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو چند لمحے کی گریہ کے بعد خیمے میں پہنچا دیا۔ فرزندان مسلم کو طلب کیا، فرزندان مسلم آپ کے پاس لائے گئے، دستے شفقت کو ان کے سروں پر پھیرا۔ امام کی اس شفقت کی بنا پر ان کے فرزندان نے پوچھا اے امی محترم، یہ شفقت کس لیے، یہ مہربانی کس لیے، یہ لطوفت کس لیے ہے؟ امام نے فرمایا بس یہ سمجھو کہ آج کے بعد ہم تمہارے بابا ہیں۔ میں امام سے کہوں گا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے۔ آج جناب مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کے سروں پر آپ شفقت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کل میدان کربلا ہوگا، آپ کی شہادت کے بعد 4 سال کی ننھی سکینہ ہوگی، گالوں پر تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے بندوں کو کھینچ لیا جائے گا، سروں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، دامن میں آگ لگی ہوگی، یا بابا یا ابتا کی صدائیں بلند ہوگی، مگر سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا نہ ہوگا، سکینہ کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون لا نقدر بالله لا نقدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن مربك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت، اپنی آخری دلیل، اپنے آخری قرآن اور اپنے وارث کا صاحب فرش عزا کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے تمام امور کو سہل و آسان فرما، ان کے معلقین میں جو بھی مریض اور بیمار میں شفائے کامل واجب عنایت فرما، دینی اور دنیاوی جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے اس فرش عزا پر جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ہمیں حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے آباد اور انصار میں شامل و شمار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔